السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو وائر انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے اکنامک مینیفیسٹوز پہ۔ اکنامک مینیفیسٹو وہ پلان ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا جو بتاتا ہے کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو کیا کریں گے۔ ہم بہت سارے ٹاک شوز کرتے رہے، ہم نے بہت سارے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہماری ریسرچ ٹیم نے بہت ساری باتوں کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے کہ کیا کیا بڑی بڑی پرابلمس ہیں، لیکن ہم جیسے اینکرز اور اینالسٹ اگر دن رات بات کرتے رہے اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی تو ویسے ہی آئے گی جب جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں جن کے آلریڈی گراس روٹ سپورٹ ہے، جن کے تنظیم موجود ہے، وہ اگر وہ جو ہم تجزیے کرتے رہتے ہیں یا ہم جو ریکمنڈیشنز دیتے رہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں۔ تو منشور پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دو پارٹیوں کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں۔ آپ کہیں گے کہ ان کا انتخاب کیوں؟ تو اس کی وجہ میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں سے میری پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں، حالانکہ عوام کی نظر میں یہ بڑے مختلف پارٹیز ہیں، لیکن ان کی بہت ساری قدریں بہت مشترک ہیں اور ان کے منشور بھی بہت حد تک کلوز ہے۔ آئیے میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جو نائب امیر ہیں سندھ کے جماعت اسلامی کے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑی پوزیشن پہ ہونے کے باوجود ایک ہم اور آپ جیسے ورکنگ آدمی ہیں، جاب کرتے ہیں، چھٹی لے کر آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، دیر ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسی قسم کی ایک شخصیت رانا گل افریدی صاحب، جو بہت فخر سے یہ بتاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ 35 سال تک کراچی کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتے رہے اور اس کے باوجود آج جو ہے نا ایک کرائے کے گھر میں بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ تو یہاں سر مجھے جو یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں ہسٹری دیکھی ہے کہ پارٹیز جو تبدیلی لاتی ہیں ان میں ضروری ہے کہ گراس روٹ لیڈرشپ ہو، جو عوام میں رہیں، جن عوام کا درد کو سمجھے۔ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو واقعی عوام میں رہتے ہیں اور آپ عوام کا درد سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا۔ سر آپ لوگ اجازت سے میں 6-7 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ میں 25 سال باہر رہا ہوں، میں بینکر رہا ہوں، اکانومسٹ رہا ہوں، دنیا بھر میں نے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے، ہم لوگوں کی جو ڈائگنوسس ہے پاکستان کے پرابلم میں وہ 6-7 چیزوں کی ہے۔ میں ان کو لسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے 1 بائی 1 آپ کا ویو لیتا رہتا ہوں۔ پاکستان میں 60% غربت ظاہر ہے گاؤں میں ہے، اور گاؤں کی غربت کی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ ریفارم کا نہ ہونا۔ شروع سے جو پاکستان میں حالات رہے، جس طرح کے ماروثی سیاست ہوتی رہی، جس طرح کے امیر لوگ آ کے اوپر بیٹھ گئے تو لینڈ ریفارم ہونے نہیں دیا۔ جو 72 کا ہوا، 59 کا ہوا، جس سے 2.5 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا، 77 کا ریفارم روک دیا گیا، اور اب اس پہ وہ پارٹی جس نے بھٹو کی پارٹی جس نے کیا تھا اس کا ذکر بھی نہیں کرتی ہے۔ اسی دوران ایران وغیرہ میں آپ نے دیکھی اسلام کے نام پہ ریولوشن آیا، وہاں زمینیں بڑھ گئیں، برابری ہو گئی۔ دوسرا جو ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے، 40% غربت کہاں ہے؟ وہ شہروں میں ہے۔ باقی وہ غریب وہ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچی آبادیاں جو جس پہ غریب بیچارے آ کے رہ رہے ہیں، کسی وجہ سے وہ شہر میں آئے، یہاں ان کے پاس گھر نہیں تھا، کہیں بھی انہوں نے پہاڑ کاٹا، کہیں سمندر بھرا اور جا کے رہنے لگے، ان کو اگر ہم انسان کے طور پہ دیکھیں، اپنا قوم کے ممبر کے طور پہ دیکھیں اور ان کو ہم آباد کر دیں، صرف لیز دے دیں، تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور شہر سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ نو آپ ہمارے اس انالیسس سے اتفاق کریں گے یا نہیں۔ تیسری چیز جو ہے مہنگائی کی جو وجہ ہم سمجھ کے، میں پوری دنیا دیکھ کے آیا ہوں، دنیا میں کہیں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نوٹ بہت پھونک کے چھاپا جاتا ہے۔ یہاں اسٹیٹ بینک کو آپ ایز اے گورنمنٹ فون کرتے ہیں، وہ 1500 بلین نوٹ چھاپ کے آپ کو دے دیتا ہے، حکومت چلتی بڑے آرام سے، عیاشیاں آپ کی چلتی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ رکھا جاتا ہے اور اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کرے، حکومت کوئی بھی ان پہ انفلوئنس نہیں۔ آج تک اسٹیٹ بینک کو اٹانومی نہیں دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر اٹانومی دے دی جائے تو وہ جو آپ کا سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن انفلیشن نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی نوٹ نہ چھاپے اسٹیٹ بینک کے ذریعے اور مہنگائی کر کے دکھا دے۔ میں جہاں رہا ہوں وہاں کہیں مہنگائی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے یہاں کا ٹیکس کا نظام۔ چوتھی چیز، ٹیکس کا نظام ایسا ہے کہ جہاں دنیا بھر میں نہیں ہے، کہ صرف ٹیکس غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو بالکل اسکاٹ فری چھوڑا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے تجویز دی کہ بھائی آپ یہاں جو ٹیکسز دنیا بھر میں اپلائیڈ ہے، لائک ویلتھ ٹیکس، انہیریٹنس ٹیکس، وہ لگائیں تاکہ امیروں پہ ڈائریکٹ وہ ہو، ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ اور زیادہ زور دیا جائے۔ ناظرہ کا ڈیٹا موجود ہے، اس کے بیسس پہ آپ
اس سے چاہیں تو بہت زیادہ ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں اگر ویلنگنس ہو. اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اسی طرح نیو پروونسز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ نیو پروونسز پہ آپ کی کیا موقف ہے؟ انڈیا سے دوستی کے بارے میں آپ کی کیا موقف ہے؟ فری ٹریڈ زون جیسا چائنا نے بنایا وہ ایک ماڈل ہے اس وقت موجودہ دور میں. 92 میں شروع ہوا اور آج چائنا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بن گیا صرف فری ٹریڈ زون کی وجہ سے. بیسکلی ہانگ کانگ کو انہوں نے ڈپلیکیٹ کیا, ادروائز باقی جگہ تو سوشلزم چل رہی ہے, ون پارٹی رول ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ابھی بہت کمزور ہے, بہت سلو ہے, اور پختونخوا خاص طور سے ملکن ایجنسی میں ابھی نظام عدل نافذ ہو گیا اور وہاں اب تیزی سے کیسز نکل رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ باقی پاکستانیوں نے کیا جرم کیا ہے کہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں 19 لاکھ کیسز کھڑے ہیں اور وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آخری سوال ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ پہ بہت سارے پابندیاں ہیں اس کو آپ لوگ ختم کرنا چاہیں گے یا ایز اٹ از رکھنے دیں؟ سر آپ سے شروع کرتا ہوں. لینڈ ریفارم سے پہلے بتائیے سر آپ کی کیا طارق بھائی, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے امور کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور ان امور پر یوں تو گفتگو شاید کسی معاشی حوالوں سے ہوتی ہے, لیکن یہ پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں. پاکستان کے عوام کے وہ مسائل, کس وجہ سے ایک غریب آگے نہیں بڑھ پا رہا, کس وجہ سے پاکستان کے 99% لوگوں کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے, اور صرف 1% ہیں جن کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. وہ کوئی ٹیکس بھی نہیں دیتے, وہ اس قوم کے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں, قرضے معاف کرواتے ہیں, کھا جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ تمام مؤثر جگہوں پر موجود رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو چند چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی 3 دن پہلے ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جاری ہوا, اور میں نے کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب کا بیان پڑھا تھا کہ ہم نے 3 سال میں 70% وعدے پورے 90% وعدے پورے کر دیے, بس 10% رہ گئے ہیں جو چند دن میں پورے ہو جائیں گے. کبھی ملک کے اندر کسی سے پوچھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اس بات کو بتاتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. جمہوری حکومت آنے کے بعد لوگوں کی توقع یہ تھی کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آگے بڑھے گا, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پیچھے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 169 ممالک کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جاری کیا گیا اور پاکستان کا 126واں نمبر ہے. اور اس 126ویں نمبر میں بھی یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم 2008 میں اس سے آگے تھے, یعنی 120 کے قریب تھے, اور آج 126 تک پہنچ گئے ہیں, جبکہ ہمارے خطے کے بہت سارے ممالک جن میں سری لنکا موجود ہے, جن میں بنگلہ دیش موجود ہے, جن میں انڈیا موجود ہے, وہ پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر نہ حکومت کے پاس کوئی معاشی ایجنڈا ہے, اس کا معاشی ایجنڈا فیل ہو رہا ہے, اور نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنا سکے. سر یہ جو 77 کا لینڈ ریفارم تھا, جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا, اگر میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوتا اور مجھے بھٹو صاحب سے تھوڑی بھی ہمدردی ہوتی تو آنے کے بعد صرف پہلا کام یہ کرتا کہ 77 کے لینڈ ریفارم کو, جو ان کی قبر اس وقت میں وہ بیچارے تڑپتے ہوں گے کہ وہ بنا کے گئے اور اس کے بعد اس کو شیلف کر دیا گیا, اس پہ عمل درآمد ہے. یہ قانون جو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اس پہ عمل نہ کرنا تو جو بھی حکمران ہے ان کی بہت بڑی ذاتی ہے. جی بالکل, اس کے لیے ان کو مزید نہ کسی پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے, صرف کرنا ہے کہ 100 ایکڑ کی لمٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. اس کے بعد دوسری پارٹی کچھ اور کرنا چاہے تو کرے. طارق بھائی, اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر گزشتہ 40-50 سالوں سے, یوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فوجی حکومت آ گئی اور کوئی جمہوری حکومت آ گئی, لیکن چہرے اگر آپ فوجی حکومت اور جمہوری حکومت میں دیکھیں تو دونوں جگہ پر جاگیرداروں کے پاس اختیار رہتا ہے, وڈیروں کے پاس اختیار رہتا ہے, وہی مؤثر رہتے ہیں, اور ان کے مؤثر رہنے کی وجہ سے ایک قانون تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یعنی پیپلز پارٹی نے تو صاف منع کر دیا, میں تو ذرا یہ بات ضرورت نہیں رہی. نہیں میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ 19 سال گزر گئے, سارے زمینیں بڑھ گئی ہیں ماروثی طریقے سے, اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو ویو بڑا کلیئر کٹ آ گیا. نہیں میں تو اس میں یہ بات عرض کروں کہ آپ صرف اسی ایک مسئلے میں نہیں, میں
سچی بات یہ ہے چلے ون بائی ون جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن صرف لینڈ ریفارم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی دوسرے مسئلے میں بھی آج وہ پیپلز پارٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے اور کوئی دوسری پیپلز پارٹی. اسی لیے آپ جیسے دوسری پارٹیز کی طرف لوگوں کی نظریں جا رہی ہیں. یہ دیکھیے آپ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایران میں اسلام کے نام پہ ریولوشن آئے، لیکن تمام کمیونسٹ وغیرہ جتنے تھے سب نے ان کو ساتھ مل کے ایرانی ڈکٹیٹر کو ہٹایا اور وہاں انصاف ہو گیا. وہاں زمینیں بڑھ گئی، 5 ایکڑ زمین دے دی، 20 ایکڑ زمیندار کو دے دی. اور آپ لوگوں نے بار بار ایرانی ریولوشن کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو آپ اگر آ جائے تو کیا یہ 77 کا لینڈ ریفارم پہ آپ عمل درد؟ جی میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، آپ امیجن کریں کہ آپ پاور میں آ گئے فل. جی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حکمرانوں کی سادگی. جی میں ایران جا چکا ہوں، بالکل میں ایران جا اسی چکا لیے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے. میں ایران جا چکا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے امام خمینی کا وہ گھر دیکھا ہے کہ جس میں امام خمینی انقلاب کے بعد رہے. وہ گھر ان کا ذاتی گھر نہیں تھا. 120 گز کے اندر وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے تھے. ایسے ہی آدمی تبدیلی لا سکتا ہے. ایرانی قوم نے یہ کہا کہ وہ اس سے کہیں بڑا محل خرید کر امام خمینی کو دے سکتی ہے، جن کے اشارے کے اوپر لوگ جانے قربان کرنے کو تیار تھے. محل میں جا کے رہ جاتے. جی بالکل. لیکن انہوں نے ایک طرف شاہ کے محلات کو وہ عجائب گھر بنایا جن کو جا کر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، اور اصلاً امت مسلمہ کے عوام کے حقوق ان حکمرانوں نے مارے ہیں. آج آپ احمدی نژاد کو بھی دیکھیں، بالکل اس کی سر. سادگی. ابھی احمدی نژاد کے بارے میں خبر آئی کہ اس کے پاس 33 سال پرانی پیجو گاڑی تھی جس پہ وہ پریزیڈنشل الیکشن کا کمپین لڑا ہے. اس نے اس کو نیلام کر دیا. کس لیے؟ وہ جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے کچی آبادیوں کا. اس نے کہا کہ ہم نے انقلاب کے وقت وعدہ کیا تھا کہ ہر آدمی کو گھر دیں گے، جتنے گھر ہم خرید سکے دے دیا، اب بھی کچھ رہ گئے. تو بیچارے کے پاس آخری دولت جو تھی 33 سال پرانی گاڑی، وہ اس نے نیلام کی، اچھی قیمت ملی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں کو گھر دیا جائے. تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں سر، آپ کی کیا ویو ہے لینڈ ریفارم کے بارے میں؟ آپ نے تو خیر اور زیادہ بڑھ کے بات کی ہے میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں. طارق جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کا نقطہ نظر جو ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں، اور یہ بالکل حقیقت ہے. بالکل. اس ملک میں بدقسمتی ہے ہماری کہ کافی سارے کام جو ہم کرتے ہیں اس کو سیاسی فائدے کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. اس میں ہم ملکی مفاد، عوام کی مفاد، بالکل دیکھتے ہیں. اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. میں پیچھے جاؤں گا جب ایک بات میں بولوں، اگر آپ کے پاس 2000 ایکڑ زمین ہوتی نا تو ابھی آپ بالکل ہی ڈیفرنٹ بات شروع کر چکے ہوتے، لیکن آپ تو کرائے میں رہنے والے آدمی ہیں، اس لیے آپ سے کچھ الگ ہی بات نکل کے آ رہی ہے سامنے. یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تو زمیندار تھے اور بہت بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار تھے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک کول اور پیل میں تضاد رہے گا اس وقت تک آپ کچھ بھی قانون بنائیں، کچھ بھی نافذ کریں، کچھ چلے گا نہیں. بھٹو صاحب کو اللہ بخشے، ہم اس کا کافی احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی لوگوں کی نمائندگی وہ کرتے ہیں، بہت بڑے طبقے کی نمائندگی کرتے تھے. لیکن اس وقت جب انہوں نے لینڈ ریفارم کیے 100 ایکڑ، اس پہ اس وقت ایک سٹے آ گئی اور رک گئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا بعد میں کہ ان کا ڈیپینڈ جو تھا وہ بھی سرداروں اور نوابوں کے اوپر تھا. کہیں اگر انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اگر نیب کی حکومت ڈسمس ہوئی بلوچستان کی تو نواب اکبر بگٹی کو سامنے لایا گیا، میر احمد یار خان کو سامنے لایا گیا. اس طریقے سے اگر ہم ہیں سرداروں کے خلاف اور لائیں گے اپنے ساتھ پارٹی میں شامل کریں گے اور ان پہ ہم حکمرانی کریں گے. اور دوسری بات جو سب سے اہم میں بتا رہا ہوں کہ ہم تو عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کے مطابق 50 ایکڑ سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پی خاندان، پورا خاندان کو آپ کہہ رہے ہیں 50؟ جی ہاں بالکل. پی خاندان بہت کم ہو جائے گا. پی خاندان سے میری مراد یہ ہے کہ 50 ایکڑ بہت کافی ہوتا ہے ایک خاندان کے لیے.
جیسے آپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے نیچے اور بھی لوگ ہیں. جی ہاں بالکل. میرے بیٹے، آپ کے خاندان کو صرف 50 ایکڑ ملے گا؟ میرے بیٹے جو ہے نا وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا الگ خاندان ہے. اچھا، آپ کے اندر میں جتنے لوگ؟ جی ہاں، اگر اس کا الگ خاندان ہے. اگر اس کا بیٹا، میرا دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے تو اس کا الگ خاندان ہے. 50 ایکڑ زمین میرے خیال میں ان کے لیے کافی بہت زیادہ زمین ہے. اچھا، اس سے زیادہ آپ نہیں چاہتے؟ اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے، اس لیے کہ زمین تو اس کو دینا چاہیے کہ لوگ کام کرے، جو لوگ اس کو سنبھال بھی سکے. اب جاگیروں کو زمین ہے پنجاب میں 20 ایکڑ سے زیادہ، میں نے یہ غور کیا ہے کہ زیادہ آپ بہت اچھے سے کام نہیں کر سکتے. پھر وہ کسی کو کرائے کو رکھو، اس کو رکھو ٹھیکے پہ، تو بات وہی ہو جاتی ہے. تو طارق جاوید صاحب، اس میں ہمارا عوام کا جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جو پس رہا ہے، جس کے لیے ہم آج یہاں رو رہے ہیں کہ وہ مسائل کا شکار ہے، وہ سب سے زیادہ قصوروار ہے. اس لیے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو انہی جاگیرداروں کو چھوڑ دینا، بات تو سنیے نا، انہی جاگیرداروں کو وہ ووٹ دیتا ہے، انہی سرمایہ داروں کو ووٹ دیتا ہے کہ جو وہاں 2-4 پیسے الیکشن میں خرچ کر سکتا ہے تو اس کو ووٹ دیتے ہیں. علاقے کا ایس ایچ او وہاں کا، جی ہاں بالکل. اس میں پٹواری سب، دیہاتوں میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شہروں میں کیا ہے؟ پٹواری جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں نا، دیہاتوں میں تو چلو ہم یہ مان لیں گے کہ جاگیردار جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے انگریزوں کے زمانے سے. اس کے باپ دادا سے وہ لے کر اب تک یہ کوئی خاندانی جاگیر نہیں تھی، بلکہ انگریزی سامراج کے دور میں یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے، لیز ہوئی ہیں. تو جو زیادہ چیٹنگ باز آدمی تھا تو اس کو زیادہ زمین الاٹ ہو گئی، اور جو عام ہمارے جیسا سیدھا سادہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تھے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا. بالکل صحیح ہے. اب وہی لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے وہ کبھی بھی یہ مس نہیں کریں گے، چاہے وہ فوجی حکومت ہو تو اس کا اثر ہونا چاہیے حکومت میں، چاہے وہ سول حکومت ہو قابو میں ہونا چاہیے، اس کا اثر ہونا چاہیے حکومت میں. ایس ایچ او کیا، ایس پی اور ڈی ایس پی تک سب اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. لیکن الیکشن ووٹ دیتے وقت جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی نہیں ہوتا. آپ چاہے تو بدل سکتے ہیں، وہاں آپ بدل سکتے ہیں. یہ ان ٹاکس کا یہی مقصد ہے سر، کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ اپنی سوچیں، وہاں آپ بدل سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بریک لینا پڑے گا، بریک کے بعد ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اکنامک مینیفیسٹو پہ، اور آج 2 پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی اور نیب، اور ان کے 2 بڑے اچھے نمائندے موجود ہیں جو خود گراس روٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جو عواموں کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایک کنکلوژن تو یہ آیا کہ لینڈ ریفارم کے بارے میں نیب کا تو صاف موقف یہ آیا ہے کہ 50 ایکڑ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں پر فیملی. اور فراز صاحب نے بھی، ان کی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ سویپنگ چینجز کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ لوگ ایرانی ریولوشن کو سپورٹ کر چکے ہیں، جہاں 5-5 ایکڑ زمین اور 20 ایکڑ میکسیمم زمین کی حد رکھی گئی، اور شہروں میں تمام لوگوں کو گھر دینے کا پروگرام بنایا گیا. ریسنٹلی ابھی ان کے پریزیڈنٹ نے اپنی گاڑی بیچ دی تاکہ جو وعدہ انہوں نے گھر دینے کا کیا تھا شہروں میں اس کو پورا کر سکیں. سر اب ہم آتے ہیں احمدی نجات والی پوائنٹ پہ. شہروں میں ایک جو کوئی بھی آدمی کسی وجہ سے بھی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آ گیا ہے، اور جیسا کہ اپنے رانا صاحب کہتے ہیں کہ پٹھانوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ پٹھان کیوں آ گئے یہاں پہ، تو پٹھان اس لیے آ گئے کہ ان کو اپنے وسائل پہ اپنے صوبے میں اختیار نہیں دیا گیا، مجبوراً وہ یہاں آئے. پٹھان وہیں کا پتھر آ کے یہاں کٹتا ہے، یہیں وہاں کی بجلی آ کے یہاں استعمال ہوتی ہے. اب آ کے غریبوں نے اگر کچھ پہاڑی علاقے جو سائٹ کے قریب تھے اس پہ گھر بنا لیا ہے، جو کہ 8-9 منزلہ ہے. میں تو جا کے دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جاتے کیسے. ان غریبوں کو اگر ہم لیگلائز کر دیں تو اس میں کیا برائی ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں پرابلم ہے؟ جی پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گی کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، کچی آبادیوں میں ہیں، ان کا پورا کردار کیا رہا ہے. ان کا کردار یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا خون آج ان کو ہٹا دے پھر دیکھ لیں شہر کیا ہوتا ہے. بالکل. اس شہر کے اندر جہاں بوجھ اٹھانے والا نہ ملتا تھا، جہاں زمین کھودنے والا نہ ملتا تھا، جہاں پتھر توڑنے والا نہ ملتا تھا، جہاں لوہا کاٹنے والا نہ ملتا تھا،
ان غریب آبادیوں سے لوگ آئے جنہوں نے اس شہر کی ضرورت کو پورا کیا ہے. یہ آنے والے اس شہر کو بنانے اور سجانے میں اپنا جتنا بڑا عیاشی کرنے نہیں آیا. آپ سائٹ ایریا سے لے ماری پور کی طرف چلیں, آپ غور کریں گے سر کہ جہاں پہ انڈسٹریز ہیں وہاں پٹھان وغیرہ زیادہ ہیں, پنجابی ہیں. جب آپ فشری کے قریب جائیں گے تو آپ بنگالی آبادی شروع ہو جائے گی. وہاں وہ پکنک کرنے نہیں گئے کیونکہ ان کے روزی قریب ہے, روزی کا مسئلہ ہے. ہر آدمی قریب ترین روزی سے رہنے کے لیے آیا ہے. فشری میں اگر بنگال والے یا وہ لوگ کام نہ کریں تو کیسے آپ کی فشری چلے گی؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم بچر کالونی کو آباد کر دیں اور جو ادھر ہمارے پٹھان کی آبادی ہے ان سب کو آباد کر دیں, اس میں کیا تکلیف کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ لسانی مسئلے سے کہیں بڑھ کر, یہ لسانی مسئلہ نہیں, انسانی مسئلہ ہے جی. یہ ایک شدید انسانی مسئلہ ہے. اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگوں نے, اگر کراچی روشنیوں کا شہر ہے تو اس کی روشنیاں ان کے دم سے ہیں. آپ نے ان کو جھومر بھی کہا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچی آبادیاں شہر کراچی کے ماتھے کا جھومر ہیں. اور میں ذرا یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس اس شہر کے اندر جب بھی بلدیاتی قیادت موجود رہی ہے, وہ عبدالستار افغانی ہوں, وہ نعمت اللہ خان صاحب ہوں. نعمت اللہ خان صاحب نے تو یہ کیا ہے کہ جس کچی آبادی کے اندر لیز کروانے کے 2000 روپے پر اسکوائر یارڈ لیے جا رہے تھے, اس کو 20 روپے پر اسکوائر یارڈ کر دیا. اس لیے کہ ہر غریب آدمی ایک لیگل طریقے سے اپنے اس گھر کو جس کے اندر امیجن کریں کہ ہم سب نے مل کے آپ کی یہ بات سن کے 80% تو آبادی رہتی ہے یہ کچی آبادی میں نا, اور گوٹھوں میں کراچی کے اس طرح کی اور جگہوں پہ, ہم سب نے مل کے آپ کو ووٹ دے دیا, پریزیڈنٹ بنا دیا آپ کو سینٹر میں, اور پروونس میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی بھی تو کہتی رہے گی کچی آبادی آباد کرے گی, مگر وہ جس اسپیڈ سے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. کیا آپ کوئی ریولوشنری اقدام لیں گے کہ جلد سے جلد یہ 6 مہینے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی حکومت اس ملک کے اندر آتی ہے تو انشاءاللہ ہم 6 مہینے کے اندر اس ملک کی کچی آبادیوں میں بسنے والوں کو نہ صرف یہ کہ مالکانہ حقوق دیں گے, بلکہ ان کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جس کے اندر صاف پانی بھی ہے, جس کے اندر تعلیم بھی ہے, جس کے اندر صحت بھی ہے, جس کے اندر ان کی تمام بنیادی ضروریات ہیں کہ جو پوری کی جانی چاہیے. مچھر کالونی کا میں نے بہت تفصیلی دورہ کیا ہے, 5 لاکھ آبادی ہے, 90% لوگ ہیپیٹائٹس کے شکار ہیں. سر اب آپ کی طرف آتا ہوں جی. آپ نے آپ کے کیا موقف ہے؟ یہ تمام یہ ہمیں کوئی ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت نہیں, پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, کراچی کی کوئی بات نہیں ہے. لوگ مقامی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیومن پرابلم دیکھتے ہیں یا کوئی لسانی؟ اور نہیں, بات یہ ہے ایران والوں نے تو یہ نہیں پوچھا کہ کون بلوچی ہے کون ترکی ہے, کچی آبادیاں بنتی کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف لوگ روزگار کی غرض سے آتے ہیں, اور پھر جب روزگار کی غرض سے آتے ہیں تو ایسی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اس کو قریب ہو, پیدل آنا جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو رہائش, ٹرانسپورٹ, ان کی سہولتیں فراہم کرے. اس طریقے سے باقی بنیادی سہولتیں بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ایک آدمی اپنے طور پر کچھ جھونپڑا سا بنا لیتا ہے اور اس جھونپڑے میں ہم اس کو لیز تو کیا اس کو ڈیمالش کرنے کی طرف جاتے ہیں, تو آخر ہم 30-40 سال سے لوگ رہ رہے ہیں لیکن ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ کب ٹوٹ جائے گا. میرا خیال تو یہ ہے, ایک ٹینشن ان کے اندر ہے نا. میرا خیال تو یہ ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے بالکل اس پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں. بالکل, ان کو پاکستان میں گھر بنانے کا, کیسے آیا اس کو پاکستان میں گھر بنانے کا, اس کو پاکستان میں وہ تمام سہولتیں حاصل ہونی چاہیے جو ایک اسلام آباد کے باشندے کو حاصل ہیں. یہ نہیں کہ کیپٹل میں جو رہتا ہے کنٹونمنٹ میں جو رہتا ہے تو اس کو تو وہ پورے سہولتیں ملے, لیکن ایک کچی آبادی میں رہنے والا جو ہے اس کو سہولت بھی نہ ملے اور اس کو لیز بھی نہ ملے. میں تو کہتا ہوں کہ لیز کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے لیز کے ریٹ کم کیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ بناتا بھی ہے, وہ روزگار کی غرض سے آیا ہوا ہے. آرٹیکلز میں بار بار یہ بات لکھی ہے وہ بناتا بھی ہے تو اس کے لیے حکومت گھر سے کرایہ لیتا ہوں تو پہلے وہاں خرچ کرتا ہوں. بالکل. یہ زمین جیسے مچھر کالونی ہے, وہ ایک تھی کیا سمندر تھا, اس کو انہوں نے بھرا, خرچ آیا اس پہ, پانی لے گا یہ لے. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ جو آبادی ہے تو پہاڑ تھی نا سیدھی, بالکل پہاڑ انہوں نے کاٹا, اس نے آباد کیا. کنٹینشن یہ ہے
اس پہ خرچہ کیا اس نے؟ 2,000 روپے پر اسکوائر فٹ پہلے تو ان کو دیں، بالکل، پھر ان سے 20 روپے مانگ لیں آپ، تو آپ کا پھر حق بنے گا، پھر حق نہیں بنتا، بلکہ پہاڑ سے کیا کوئی آمدنی آ سکتی؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ مکان بنانے میں مدد کرے۔ نہیں، اگر آپ ایسی 2,000 پر اسکوائر فٹ دے دیں گے تو اچھی خاصی رقم ان کے پاس آ جائے گی، بالکل بالکل، اور وہ پھر جو ہے نا وہ آگے بڑھ۔ سر ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 ہی پوائنٹ ڈسکس کر پائے، تیزی سے اگر بتا دیں اسٹیٹ بینک کے بارے میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ اس کو کر دیں گے جیسے پورے دنیا میں؟ میرے خیال میں اگر ہم عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہی ہے نیشنل ایجنڈا، اس سے آپ کی مہنگائی ختم ہو جائے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کہ جب تک آپ حکومتوں کے زیر اثر رہے گا اس پہ وہ وزیر اعظم کی منہ کو دیکھے گا اور وزیر اعظم جائز کرے ناجائز کرے، اسی طرح اس کو کرنے پڑیں گے۔ کے بارے میں 2 چیزیں ہم لوگ بار بار بولتے رہے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس اور انہیریٹنس ٹیکس اگر لگا دیے جائے تو اس سے اتنی بڑی رقم آ سکتی ہے کہ جو موجودہ ٹیکس جتنا کلیکٹ ہو رہا ہے تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز اس کو وہ کور کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے؟ دیکھیے طارق بھائی، یہ جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں بات ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ہر تیسرے مہینے پر اسٹیٹ بینک اپنی ایک رپورٹ جاری کرتا ہے، اور وہ رپورٹ ایک تصویر پیش کرتی ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی، ایک دوسری تصویر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جی، ان پالیسیز کے اندر اس رپورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں لگتا، وہ رپورٹ اسٹیٹ بینک کا گورنر جاری کرتا ہے۔ 1500 بلیئن نوٹ گورنمنٹ کو پرنٹ کر کے دیا ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اس پہ بولا بھی ہے، بالکل۔ اس کا یہ مطلب ہے آپ پش کر دیں گے مارکیٹ کے اندر تو کیا ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہے ہر چیز کی قیمت ڈبل ٹرپل ہوتی رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی مرضی کے مطابق اسٹیٹ بینک نہیں، اس کے لیے آپ کو لا بنانا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا۔ جی، میں اس میں ذرا سا ایک بات اور اضافہ کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو ٹیکس کی بات آپ نے کی ہے، مجھے حیرت ہے کہ وہ پارلیمنٹ جو سب پر ٹیکس لگانے کی بات کر رہی ہے اس کے 60% ممبران ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ جی، اور ابھی پاکستان کے وہ وزیر اعظم، ان کے بیٹے نے جا کر یہ کہا ہے ایک ادارے میں کہ اس نے بلیٹ پروف گاڑی اپنے پیسے سے منگوائی ہے۔ 2 کروڑ روپے کی بلیٹ پروف گاڑی منگوانے والے وزیر اعظم کے گھر سے کوئی ٹیکس پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوا ہے۔ صحیح، یہ بڑا ٹاپک ہے۔ چلیے میں آپ کو اپنے ریسرچ بتا دی، انشاءاللہ ہم اس کو سیکنڈ پارٹ پھر کر لیں گے۔ سیکنڈ رکھو، اس لیے کہ آدھے گھنٹے میں ہم کیا بول سکتے ہیں، تو کافی سارے بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی، انشاءاللہ پھر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگ آنے کا۔ ناظرین، آپ نے یہ اکنامک مینیفیسٹو پہ ہمارے پروگرام سنا۔ آج ہم 3-4 ہی پوائنٹ کور کر پائے، ہمارے پاس 8-9 پوائنٹس تھے، اور اس پہ بڑی اچھی فیڈ بیک آئی ہے، قوم یہ دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام کا بھی بڑا قصور ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت ان کو وہاں پہ کوئی بندوق والا نہیں ہوتا، کیوں نہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے، اپنے ضمیر کو استعمال کرتے اور صحیح پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں۔ آئندہ الیکشن انشاءاللہ یہ مشوروں پہ ہوگی، اور عوام کے اندر سے نکلی ہوئی پارٹیز ہی آپ کو ڈیلیور کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ 2 پارٹیز جو ہم نے اکٹھا کیا یہ بہت مناسب ہیں۔ ان کو آپ دیکھیں، ان کے مشہور کو مزید دیکھیں، انشاءاللہ ہم اس پہ سیکنڈ پروگرام بھی کریں گے، اور باقی پوائنٹس پہ بھی ہم ان کی رائے لیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔